جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا۔ الناس کے اوپر جو الف لام داخل ہے، اس سے مراد تمام کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تمام مفسرین نے اس سے مراد صحابہ کرام کی ذات مبارکہ لیا۔ تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ جب منافقوں کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ ابو بکر ایمان لے آئے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ایمان لے آؤ ایسا جیسے عمر ایمان لے آئے، ایمان لے آؤ ایسا جیسے عثمان ایمان لے آئے، ایمان لے آؤ ایسا جیسے علی مشکل کشا ایمان لے آئے۔ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا نا کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا، قالو، یہ منافق کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ العیاذ باللہ ان بے وقوفوں نے ایمان لایا؟ جب صحابہ کرام کو منافقوں نے کہا کہ ہم ان جاہلوں جیسا ایمان لے آئیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، بس خالق کائنات کی غیرت نے برداشت نہ کیا، خالق کائنات نے صحابہ کرام کی شان کے اندر اور ان کے دفاع کے اندر منافقوں کو بتا دیا، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب صحابہ کرام کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے پھر جناب والا ان کو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہ خود بے وقوف اور جاہل مطلق ہیں۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یہ ایسے جاہل ہیں کہ ان کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے۔ اب کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، ایک تو ایسا جاہل ہوتا ہے جو مسئلہ سے بے خبر ہوتا ہے، اسے جب مسئلہ بتایا جائے وہ مسئلے کو پہچان لیتا ہے، اپنی جہالت کو ختم کر لیتا ہے۔ لیکن مطلق جاہل جناب جس کو اپنی جہالت کا بھی علم نہ ہو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، تم صحابہ کو جاہل کہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا، یہ حرف تنبیہ استعمال کی، اس کے بعد خالق کائنات نے جملہ اسمیہ کے اوپر ان تاکید لا کر یہ بھی تاکیداً بتا دیا کہ بے شک تم ہی بے وقوف ہو، تم ہی جاہل ہو، تم صحابہ کو جاہل کہتے ہو، تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ منافقین طبقہ، یہ منافقین ٹولہ صحابہ کرام کو بے وقوف کیوں کہا کرتے تھے؟ عزیزان محترم، آؤ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو۔ بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں، آج صحابہ کا ہر ایک نے نعرہ لگایا، لیکن صحابہ کی سیرت کو صرف دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، جناب ان پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ یہاں پہ جب منافقین کو کہا گیا کہ بے شک تم ہی جناب والا، تم ہی بے وقوف ہو، تم ہی جاہل مطلق ہو، کس بنا پر؟ ان بے وقوفوں نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری پڑھنے لگا ہوں کہ اذا تودع، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔
منافقین یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ صحابہ کرنے کیا لگے ہیں، یہ صحابہ کون سا پروگرام کرنے لگے ہیں، ارے نبی تو وضو کی تیاری کر رہا ہے، نبی تو وضو کر رہا ہے، اب یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، ابو بکر کیا کر رہا ہے، عمر کیا کر رہا ہے، عثمان کیا کر رہا ہے، علی کیا کر رہا ہے، طلحہ کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابہ کرنے کیا لگے ہیں۔ میرے آقا جب وضو فرماتے صحابہ کرام وہ وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ گرنے بھی نہ دیتے تھے۔ وَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ، بخاری کے الفاظ ہیں، ایسے لگتا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں جنگ میں شروع ہو جائیں گے۔ کیوں صحابہ کرام یہ جنگ کر رہے ہیں؟ ہر صحابی یہ چاہتا، عمر یہ چاہتا، ابو بکر یہ چاہتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ غسالہ، یہ جناب والا وضو کا بچا ہوا پانی میرے ہاتھ پہ گرے، میں اسے تبرک کے طور پر اپنے چہرے پہ مل لیا کر۔ صحابہ کی سیرت یہ ہے۔ آج جناب والا ہم تبرک کی بات کریں، یہ تو وڈو شرکا، یہ وڈی بدعتا، یہ جناب والا کالو ثابتا۔ جناب بخاری ہے، قادو یقتتلون، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسالے کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے وضو مبارک کا جناب والا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے۔ اور اگر کسی صحابی کو میرے آقا کے جناب والا وضو کا بچا ہوا پانی نہ ملتا تو دوسرے صحابی سے ریکویسٹ کرتے کہ تو میرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مل لے۔ صحابہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ تبرک کے طور پہ ملا کرتے تھے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب نبی وضو کر لے؟ تو آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتا دوں، علماء بیٹھے ہیں، مائع مستعمل جو ہے وہ آپ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا جائے پھر اسے مائع مستعمل کہتے ہیں۔ اب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مائع مستعمل صحابہ کرام تبرک کے طور پہ اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ ارے وہ تو ہے پانی، عربی کے اندر جناب والا یہ ناک کی آلودگی کو نخات کہا جاتا ہے۔ جب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نخات مبارک جھاڑتے، خدا کی قسم صحابہ کرام اسے زمین پہ گرنے نہ دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ طریقہ کار دیکھ کر جناب ان منافقین نے کہا یہ تو بے وقوف ہے، تو عقل مند اس طرح کرتا ہے؟ تو پتہ چلا صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ الا انہم ہم السفہاء، وہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جس طرح کے ابو بکر ایمان لے آئے۔ وہ ابو بکر نے کیسا ایمان لایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں اپنی مال پیش کیا، اولاد پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پیش کیا۔ آج جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے، صحابہ کی ناموس کی بات آئے تو جناب یہ سیاسی معاملہ ہے، اور پھر تمہارا ایمان کیا ہے؟ یہاں پہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ جیسا۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو نہیں پڑھ کے دیکھا کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کچھ الفاظ استعمال کیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی نا تو یہ نہیں دیکھا کہ سامنے باپ ہے اور نبی کی گستاخی کر رہا ہے, نبی کی بے ادبی کر رہا ہے, نہیں, بس جا کے تھپڑ رسید کیا, ایسا تھپڑ رسید کیا کہ ابو قحافہ منہ کے بل آ کے زمین پہ گر گیا. اور جناب والا ابو قحافہ اٹھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. اے مسلمانوں کے نبی, تو نے اپنے اس غلام کو کیا سکھایا ہے؟ میں اس کا باپ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ہے ابو بکر کیا کیا؟ یا رسول اللہ, اس نے آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر آئندہ اس طرح نہیں کرنا. یا رسول اللہ, میں نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے, خدا کی قسم اور مجھے آپ کی رسالت کی قسم ہے کہ اس وقت جب اس نے آپ کی شان میں بے ادبی کی تو میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی, میرے ہاتھ میں کوئی تلوار وغیرہ نہیں تھی. بخدا اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے. گستاخ رسول سمجھ کے میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں. صحابہ کا ایمان تو یہ ہے. ہمیں تو جناب والا دور کی رشتہ داریاں سورو آسائیں کیا کرو, گھر جو معاملوں بگڑی ہوئے دو, او بھائی سگا باپ ہے. کیا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے بعد تذکرہ چھڑا اور باپ بیٹا بیٹھے ہیں. حضرت عبد الرحمن قبلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اپا حضور بدر کے مقام پہ آپ میرے سامنے 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن میں نے سمجھا کہ میرے والد گرامی ہیں, میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ صحابہ کہنے والوں, یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے. آپ فرماتے بیٹا یہ تو تھا, تو نے یہ سمجھا کہ یہ میرا والد ہے. اس وقت میری نگاہ میں تو میرے سامنے نہیں آیا. واللہ اگر تو میرے سامنے آتا میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں تجھے گستاخ نبی سمجھ کے سر تن سے جدا کر دیتا میں تیرا. یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت. اور پھر ایمان ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو. کس طرح کا ایمان ہو؟ مولا صدیق جیسا. مولا اونچا بولے. اور بھئی وہ صدیق کہ جس کی صداقت کا ذکر کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے, جن کی صداقت کا تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت والے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. حبیبی صاحب ایک آدھو مت حضرت ابو بکر صدیق جی شان اللہ بیان کرے تو آؤ. خالق کائنات نے قرآن پاک میں 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمائے, وَالَّذِي بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. مزو نہ آئو, آخر وارا بھی چمن سبحان اللہ. ابھی میں آہستہ آہستہ ختم کرنے کے قریب ہوں.
آپ نہیں سمجھے آج حبیبی صاحب سے گھنٹوں وجائیں دو گھنٹوں نہ تھیں دو انشاءاللہ باواز بولیں تو سبحان اللہ سرڑی وارا جو کونا باواز بولیں تو سبحان اللہ او بھئی اب وہ اونچی آواز میں سبحان اللہ کریں جناب والا جو مولا صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں جو آقا کے سب صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور بھئی آج جامع مسجد الحبیب TNT میں آپ کی سبحان اللہ کی صدا اس طرح گونج جانی چاہیے اور گستاخ صحابہ کو یہ پتہ چل جائے جب صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو سنی سج دھج کے جناب والا سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے آئیے ہانے ہینی کو ہیٹ نہ تھے باواز بلند چو سبحان اللہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آئیے عزیزان محترم 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 میں خالق کائنات نے والذی جاء بالصدق وہ ذات جو سچائی لے کر تشریف لائی آیہ مبارکہ کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی جاء بالصدق وہ ذات جو سچائی کو لے کر آیا وصدق بہ اور ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق فرمائی تمام کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھے وصدق کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے تو قرآن نے بتایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا تذکرہ کرنا یہ میرے اللہ کی سنت مبارکہ ہے کون صدیق اکبر جن کی صداقت کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون یہ وہ صدیق ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے ارے قرآن جسے پرہیزگار اور متقی کہہ رہا ہو آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ علیہ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ جہنمی ہے میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے عقیدے پہ آج جناب والا ان کا ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں بڑی منطق چلانے والے لوگ ہیں جناب میں نے ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے پڑھا ایک جناب والا اہل تشیع میں سے لکھتا ہے کہ جناب والا کربلا معلی کے اندر یہ مقام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے جس جگہ پہ کربلا معلی کے اندر جہاں پہ حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے اس کے احاطے کے اندر اہل تشیع لکھتے ہیں 30 میل کے فاصلے میں اگر کوئی گناہگار کو دفن کیا جائے وہ مولا حسین کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے میں نے کہا ذرا 1 منٹ کے لیے جناب والا ہم نے مان لیا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جتنا اہل سنت مانتے ہیں کوئی خدا کی قسم مان سکتا نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس کے جناب والا 30 فاصلے پر آپ کا ایمان ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اگر اسے دفن کیا جائے وہ جنتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں جنتی ہے اس لیے کہ نواسہ رسول کے صدقے میں اللہ اسے جنت عطا کر رہا ہے ارے میں نے کہا پگلے جب نواسہ رسول کی یہ شان ہے
کہ اس کی مزار کے احاطے کے 30 گز کے فاصلے پہ اگر کوئی جناب والا جہنمی کو بھی دفنایا جائے وہ جنتی بن جاتا ہے، تو پھر جناب والا حسنین کریمین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کہ جناب اس نے کتاب میں لکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے ارد گرد جناب والا 30 میل کے فاصلے پہ جناب والا اگر کسی گناہگار کو دفن کر دیا جائے تو مولا حسین کی یہ شان ہے، اللہ اس جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا پگلے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ اور پھر امام الانبیاء کے پہلو میں ابو بکر جو سوئے ہوئے ان کی شان کا کیا مقام ہوگا؟ اگر 30 میل والا جنتی ہو سکتا ہے تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں سویا ہوا جنتی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا تذکرہ فرمایا، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر صداقت کو ذکر کیا جائے تو یہ ذکر کرنا سنت الہیہ ہے۔ اونچا بولیں سنت، باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ کسی نے کہا حبیبی صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مولا صرف مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے کہا پگلے، میرے آقا کا ہر صحابی مولا ہے۔ کیوں آپ نے پھر بھی سبحان اللہ باواز بلند نہیں کہی؟ اور بھئی صحابہ کے نام سے جس کو جناب والا تکلیف ہو رہی ہے وہ تو آہستہ کہے، باقی جس کو خوشی ہو رہی ہے وہ باواز بلند کہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پتہ چلا نا کہ یہ صحابہ کے عاشق بیٹھے ہیں۔ آؤ جناب قرآن پاک میں 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آئیے عزیزان محترم، سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ بھی ان کا مولا، وَجِبْرِيلُ اور جبریل بھی ان کا مولا، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن صالح مومن بھی مولا ہے۔ تو اگر صالح مومن مولا بن سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق مولا نہیں بن سکتے؟ عمر مولا نہیں بن سکتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا نہیں بن سکتے؟ کیونکہ میرے سارے آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور کانفرنس میں آ کر یہ پیغام لے جانا ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، قرآن کہہ رہا ہے کہ آمن الناس، ایمان لے آؤ صحابہ جیسا، ایمان لے آؤ ابو بکر جیسا، ایمان لے آؤ عمر جیسا، ایمان لے آؤ عثمان جیسا، ایمان لے آؤ علی جیسا، ایمان لے آؤ امیر معاویہ جیسا، ایمان لے آؤ ابو سفیان جیسا۔ سبحان اللہ پو بھی نہ چاہیے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کی شان خدا کی قسم بیان کرتے رہیں تو ساری جناب والا رات گزر جائے گی، آپ کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ آئیے آپ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
صحابہ کرام اور اہل بیت کی روشنی میں سنانا چاہتا ہوں۔ آج مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرنے والے جناب حضرت علی المشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، فلاں جنگ ہوئی، فلاں جنگ ہوئی، تم نے کیا بیچارے مطالعہ کیا ہے؟ آج مشاجرات صحابہ پر بات کرنے والوں کہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیسے بیان کیے ہیں، اہل بیت نے خود جناب والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسے بیان کی ہے۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، جس کی نیکیاں ستاروں کے مانند ہیں، اونچا بولیے، وہ آپ علماء سے حدیث سنتے رہتے ہیں، اس کی طرف نہیں آنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر کہ جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہے، اس عمر سے پوچھا ہے کہ مولا صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ یہ عمر ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہ عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں، وہ یہ خواہش کر رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں لَوَدَدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وہ خیرنا، اور ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں، وَأَحَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ امام بہقی نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے، علیاذ باللہ جہنمی کہا جاتا ہے، اور بے ادب و گستاخ آپ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام بہقی نقل فرماتے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجحا بہم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کائنات کے سارے ایمانداروں کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لَرُجِّحَ بِهِمْ، پلڑا پھر بھی ابو بکر صدیق کے ایمان کا بھاری ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا شان ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام جناب جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث مبارکہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب والا روایت سے لاتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر ابو بکر اور عمر کی ذات ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈی ڈی کے نعرے لگانے والوں، تم نے جناب والا ابو بکر صدیق کی شان کو کیا سمجھنا ہے؟ تم نے حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان کو کیا سمجھنا ہے؟ جس کو اپنے منہ کی صفائی کا خیال نہیں ہے وہ بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بک بک کرتا ہے۔ عزیزان محترم، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے لوگوں میں جو درجہ ہے وہ ابو بکر اور عمر کی ذات کا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حبی لا یجتمع، حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جناب والا جگہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور سے مجھے اتنی محبت ہے، اور وہ بک بک کرے ابو بکر کی شان میں، وہ بک بک کرے جناب والا عمر کی شان میں، میرے آقا نے فرمایا مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض یہ جمع ہو بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، اونچا بولیے سبحان اللہ، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم اور توقیر کیا کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ سند میں اور آپ نہیں دے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن یہ سند دے رہا ہے کہ میرے آقا کا ہر صحابی وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، اور میرے صحابہ کی تعظیم اور توقیر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہم خیارکم، وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ کیسے بہتر ہیں؟ آج 14ویں صدی والا جناب والا کوئی گستاخ اٹھ کے کہے ابو بکر کی شان میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بک بک کرتا ہے۔ یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ خیرکم، وہ تم سے بہتر ہیں۔ پھر آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بک بک مت کیا کرو۔ لا تسبوا، اس کا جناب والا کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جناب آج حبیبی صاحب اپنے الفاظ میں کہہ رہے نہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی مت کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آخر ان صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ میرے آقا شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدُّ أَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی وہ ہوتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن صحابی رسول جو کا ایک مٹھی بھر اگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ تمہارے اس سونے کے صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تم صحابہ کی شان کو پہنچو گے۔ اسی لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سارے یار حضور دے سونے حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کتا پیارے نبی نال بڑیاں
نے کیتا پیارے نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور آواز نہیں آ رہی سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مارے کہ سپ خود آکھے ڈنگ مارے کہ سپ خود آکھے پہردار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور بھئی عقیدہ بتا رہا ہوں سارے یار دے سونے نے سارے یار حضور دے انج پریت نبی نال لائی گھر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ ویخ عمر بولے اے جذبہ ویخ عمر بولے کیا بولے میرے یار دیاں کیا باتاں نے پڑھیے سارے یار حضور دے سونے ابھی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو سارے یار دے سونے نے سارے یار حضور دے اور عاشق نے عشقی وکھایا کندیاں تے مدنی چایا کیا شان ہے مولا صدیق اکبر کی یار بدبختوں قرآن پڑھ لیتے قرآن میں کیا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبَّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا کہ ان قریب خالق کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز فرمائیں گے محمودات اس میں مفعول کا صیغہ ہے حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود اب جس جگہ پہ شفاعت والی جگہ پہ میرے آقا محشر کے میدان میں جلوہ گر ہوں گے اس مقام پہ بیٹھیں گے بیٹھے نہیں اب بیٹھے نہیں قیامت آئی نہیں اس مقام پہ میرے آقا بیٹھے نہیں لیکن رب اس جگہ کی تعریفیں اب بھی کر رہا ہے محمودات تو قربان جاؤں کہ وہ جگہ جس پہ میرے